بدتمیزی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اگر اپنے حقوق بھی لے کے جاتے ہیں نا، اپنے حق پر بھی ہوتے، پھر بھی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں. پاک فوج آپ کی لائف لائن ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، پاک فوج کو پاکستان سے علیحدہ کریں تو دشمن ملک عناصر چبا کے کھا جائیں گے آپ لوگوں کو. اپنی فورسز کی عزت کریں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ لیویز ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چیف منسٹر نے بہت سارے ایسے گوسٹ ٹیچرز تھے جن کو سسپینڈ کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے نا جو تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور اپنی ڈیوٹیز پہ بھی نہیں آ رہے تھے. اب آ جائیں ڈیوٹیز، میں کہتی ہوں حلال کر کے کھائیں تو بہت اچھی بات ہے، حرام نہ کھائیں، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، وہ ایک میں کلپ دیکھ رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، ٹھیک ہے. اس میں وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی تھیں علی مدد جب تک وہ آپ کس کی پیداوار ہے، کس کی پیداوار. خدا را بند کر دیں، بند کر دیں ایسی باتوں کو. آپ جھک جائیں گے تو آپ پا جائیں گے. جہاں تک بات آتی ہے بلوچستان یونیورسٹی کی، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. بالکل دیکھیں، میں نے کافی اپنی پریس کانفرنس میں، جب میں ایز اے اسپوکس پرسن تھی تو میں نے کافی پریس کانفرنسز کی تھی کہ این ایف سی کی مد میں جو ہمارے ڈیوز ہیں فیڈرل کی طرف سے ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملے ہیں. لیکن دیکھیں، پورے پاکستان میں جو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں نا، ہم سب پاکستانی یہاں پر بیٹھے ہیں نا، کوئی غیر ملکی تو نہیں بیٹھا نا. اور ہم سب کے دل میں درد ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سیکیور ہو، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کا استحکام. ہم نے سب نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمارے ایشوز مشترکہ ہیں تو ہمارے اختلافات کوئی بھی نہیں ہیں آپس میں. تو اب این ایف سی کے مد میں جو ہمارے ڈیوز تھے وہ کلیئر نہیں ہوئے. بالکل فیڈرل بھی بہت سارے مسائل سے گزر رہی تھی، لیکن اب انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ویژنری چیف منسٹر میر سرفراز بگٹی صاحب ہیں، بڑے ان کے ہی از ویری ویل کنیکٹڈ اینڈ یو نو کہ وہ ان کا جو ایک ویژن ہے، انشاءاللہ بلوچستان میں ہمارے جو آگے چل کے ہمارے فنڈز ہیں، جو ہمارے ڈیوز تھے وہ بھی کلیئر ہوں گے. ہمیں فیڈرل کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے اور بہت اچھے سے لے کے ہم سب نے ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے ایک کام کرنا ہے. بلوچستان یونیورسٹی کا دیکھیں، یہ اٹس این ایسٹ آف بلوچستان. اور ابھی کل ہی جو ہماری اس پہ بات بھی ہوئی، تمام اراکین نے اس پہ بات بھی کی، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. پھر وہ دھرنے پر بھی وہاں پر ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے. میں خود بھی، بلکہ جب میں اسپوکس پرسن تھی تو میں خود بھی اس مسئلے کو دیکھ رہی تھی اور ہم نے کافی اس پہ کوشش کی تھی. فنڈز کے بالکل مسائل ہیں، لیکن اب کمیٹی اس کی تشکیل بھی دی گئی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. چیف منسٹر خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ان کے مسائل جو ہیں بہت جلد حل کر لیں گے. اب جس طرح بلوچستان یونیورسٹی کا مسئلہ تھا اور تمام اراکین کی، اگر آپ لوگ وہاں پر موجود تھے، آپ سب نے ان کے جو انہوں نے بات کی وہاں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہم سب نے مشترکہ یہ کہا تھا کہ جو تعلیم ہے اس کے بلکہ میری اپنی اسپیچ میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہم اگر اپنے سارے فنڈز بھی تعلیم کے محکمے کو دے دیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا کار خیر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم بلوچستان میں انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. چیف منسٹر نے، اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چیف منسٹر نے بہت سارے ایسے گوسٹ ٹیچرز تھے جن کو سسپینڈ کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے نا جو تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور اپنی ڈیوٹیز پہ بھی نہیں آ رہے تھے. اب آپ دیکھیں، میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گی کہ چیف منسٹر کے ایسے اقدامات کو خدا را ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے. اب ہمارے لوگوں کا یہاں پر کیا ہے، میں خود اس بات کی گواہ ہوں. میں کتنے نام آپ لوگوں کو یہاں پہ گنواؤں کہ جو لوگ گورنمنٹ ملازمین ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں اور ڈیوٹیز پہ نہیں جا رہے. کس کا قصور ہے یہ، کس کا قصور ہے، آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، اچھا اب چیف منسٹر نے کیا کیا ہے کہ اس پہ انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں. تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری جنگی بنیادوں پر انقلاب بلوچستان میں لے کے آنا ہے. اس میں نیئر فیوچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہم چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. آپ کے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے بے تحاشا مسائل ہیں. سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے، آپ کے ٹیچرز کا. آپ کے ٹیچرز کون ہیں، آپ کے اپنے بلوچستانی ہیں، ڈیوٹیز پر آتے نہیں ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. کس کا قصور ہے؟ اب ہمارے ویژنری چیف منسٹر نے اس پہ اقدام اٹھایا ہے. آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں. ایسی کالی بھیڑیں ہیں نا معاشرے کی، جو معاشرے کو بھی خراب کر رہی ہیں اور ہمارے بلوچستان کو بھی کمزور کر رہی ہیں. تو ہم سب کو مل کے ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی کرنا ہے. اور آ جائیں ڈیوٹیز، میں کہتی ہوں حلال کر کے کھائیں تو بہت اچھی بات ہے، حرام نہ کھائیں. ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، بات سنیں. اچھی بات ہے کہ اپنی ڈیوٹیز پر آ جائیں ٹیچرز. میں خود بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا بات ہے بھی آپ لوگ آ جائیں، کنٹریبیوٹ کریں اور آپ آ کے خود کنٹریبیوٹ کریں. یہ نہ چھوڑیں نا کہ بات سنیں. میں یہ کہتی ہوں
آپ سب سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے نا اپنا حصہ ڈالیں. آج میں آپ سے دیکھیں، آپ لوگ میڈیا ہے نا، میڈیا کے یہاں میرے بھائی میری بہن یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے نا، میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کا ویژن، چیف منسٹر کا ویژن بہت کلیئر ہے. ہم سب ایک پیج پہ اکٹھے ہیں، تمام اراکین، تمام ہماری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ اکٹھی ہیں. اور ہمارا ویژن کیا ہے؟ رائز بلوچستان، ٹائم از آرز ناؤ. اینڈ یہ کہ ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کر کے ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ریولیوشنری چینجز لے کے آنے، ہم نے ایجوکیشن کو بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، ہم نے اسی طریقے سے ویمن ڈیولپمنٹ، اسپورٹس، آپ ہمارے کھیلوں کے میدانوں کو آباد دیکھیں گے. میری بلوچستان کی یوتھ کو، جہاں جہاں مجھے لوگ سن رہے ہیں، پلیز میری یہ بات غور سے سنیں. بدتمیزی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ اگر اپنے حقوق بھی لے کے جاتے ہیں نا، اپنے حق پر بھی ہوتے، پھر بھی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں. آپ تمیز سے، آپ خود دیکھیں، آپ خود بھی ایگری کر رہے ہیں نا میری اس بات سے، تو آپ تمیز سے، آپ جھک جائیں گے تو آپ پا جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی چیز پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور پھر میں نے دیکھا جس طرح وہ دھرنا ہوا، اور وہ جس طریقے سے وہ کوئی ایک ویڈیو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی وائرل ہوئی. اور اچھا اب دیکھیں، وہ ایک میں کلپ دیکھ رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. ٹھیک ہے؟ اس میں وہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہی تھیں، علی مدد جب تک وہ آپ کس کی پیداوار ہے، کس کی پیداوار ہے؟ خدا را بند کر دیں، بند کر دیں ایسی باتوں کو. پاک فوج آپ کی لائف لائن ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، پاک فوج کو پاکستان سے علیحدہ کریں تو دشمن ملک عناصر چبا کے کھا جائیں گے آپ لوگوں کو. اپنی فورسز کی عزت کریں، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ لیویز ہے. یہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور بات سنیں، یہ جو ملک دشمن عناصر نا ہمیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم کھیل رہے ہیں. تو بس ہم نے اپنے بلوچستان کو، ہمارا تو یہی ویژن ہے کہ ہم نے اپنے بلوچستان کو بچانا ہے.